علماء کرام و شعراء اعزام، معظم و محترم سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ آئیے ہم سب اپنے اپنے انداز میں کائنات کے سرور، معراج کے دولہا، نبیوں کے امام، غریبوں کے غمگسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یعنی محبوب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں غلامانہ انداز میں عقیدت و محبت کی تھالی میں درود پاک کی ڈالی کو سجا کر ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً۔ ابھی بھی آپ کی آواز وہ نہیں ہوئی جو حسینیوں کی ہوتی ہے، جو 10 محرم کو یا حسین کا نعرہ آپ جتنے آواز کو بلند کر کے لگاتے ہیں نا، اتنا ہی آواز میں یہ کلمات درود پاک کے چند الفاظ پہ مشتمل ہے۔ محبتوں سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے والے ابھی بھی آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، محبتوں سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی خاطر گھر کو لٹایا، سر کو کٹایا، کربل میں میں ہوں حسینی، میں ہوں حسینی، میں ہوں حسینی، ابن علی کا نعرہ لگا کر جاؤں گا، میں ہوں حسینی ابن علی کا نعرہ لگا کے جاؤں گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی ہم نے تلاوت کی، رب ذوالجلال قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جس کا اردو زبان میں آسان سا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے ڈر اور بھوک سے، کچھ جانوں، مالوں اور پھلوں کی کمی سے۔ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ آیت کریمہ کے تناظر میں اگر 2 جملے کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں حضرات کہ دنیا کے ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالی ان 5 چیزوں کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، لیکن کوئی ایک امتحان دے کر فیل ہو گیا، کوئی 2 امتحان دے کر فیل ہو گیا، 5 چیزوں کا تذکرہ کیا، کوئی 3 تک پہنچا ہے لیکن فیل کر گیا۔ لیکن واہ رے حسین آپ کی عظمت کو سلام، واہ رے حسین آپ کے استقلال کو سلام، آپ کی جرأت کو سلام، آپ کی ہمت کو سلام کہ آپ 5 سوال
جواب کربلا کے میدان میں دے کر کے آپ نے شہادت کا وہ جام نوش کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بچپنے ہی میں جو اعلان کیا تھا کہ میرا بیٹا جنتی جوانوں کا سردار ہے، یہ دنیا والوں کو آپ نے بتا دیا کہ دنیا والوں ذات جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی بڑا امتحان دینا پڑتا ہے۔ ذات جتنی بڑی ہوتی اتنا ہی بڑا امتحان دینا پڑتا ہے۔ مکمل طور پہ بیداری کے ساتھ سنیے گا حضرات، دو چینل یہاں سامنے میں ہے، انشاءاللہ پوری دنیا آپ سے اس جلسے کو دیکھ رہی ہوگی اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے لوگ جب تک یہ نیٹ ورک کا زمانہ باقی رہے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیولپ کرتے ہوئے زمانے میں پیچھے جانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس جلسے کو آپ یاد رکھیں گے، زمانہ یاد رکھے گا سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ حضرات حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی چچی، وہ ایک رات بستر پر جاتی ہیں، خواب دیکھتی کیا ہے؟ جیسے ہی سوئی خواب دیکھتی ہیں کہ کائنات کے سرور معراج کے دولہا نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم نازنین کے دو ٹکڑے کیے گئے اور ایک ٹکڑا میری گود میں ڈالا گیا۔ حضرت ام الفضل جب یہ خواب دیکھتی ہیں بے قراری کے عالم میں جب بیدار ہوئی تو رات کے ان حصوں کو گزار دیا۔ اذان فجر ہوئی، نماز فجر کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت ام الفضل پہنچتی ہیں اور آقا کی بارگاہ میں پہنچ کر سلام محبت پیش کیا، پھر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، رات میں بستر پہ سونے گئی، میں نے خواب دیکھا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حضرت ام الفضل اتنا کہنے کے بعد خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی خاموش ہونا تھا مصطفیٰ جان رحمت فرماتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے ام الفضل فرمائیے تو صحیح آپ نے خواب کیا دیکھا ہے؟ حضرت ام الفضل کہتی ہیں آقا ہم نے بڑا لرزیدہ خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، روح کو کانپ جانے والا خواب دیکھا ہے، جسم پر لرزہ طاری کر دینے والا خواب دیکھا ہے۔ کونین کے سرور فرماتے ہیں اے ام الفضل ذرا اپنا خواب کو بیان کیجئے۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں آقا اتنا ڈراؤنا خواب تھا کہ اس خواب کو جملوں کے دھاگوں میں پرویا نہیں جا سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں اے ام الفضل اپنا خواب کو بیان کیجئے۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں آقا رات میں بستر پہ گئی، سوئی، آنکھ لگی، دل کی دنیا بیدار ہوئی، میں نے خواب یہ دیکھا کہ آپ کے جسم نازنین کے دو ٹکڑے کیے گئے اور ایک ٹکڑا میری گود میں ڈالا گیا۔ اتنا کہہ کر لرز جاتی ہیں حضرت ام الفضل، لیکن کائنات کے سرور کے لبوں پر، معراج کے دولہا کے لبوں پر، نبیوں کے امام کے لبوں پر، غریبوں کے غمگسار کے لبوں پر، مظہر کل کائنات کے لبوں پر، وجہ تخلیق کائنات کے لبوں پر، محبوب پروردگار کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل پڑتی ہے۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں آقا ہم نے خواب کو بیان کیا لیکن اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ میرا یہ خواب ڈراؤنا تو نہیں ہے، لرزیدہ تو نہیں ہے، خوف زدہ تو کرنے والا نہیں ہے، لیکن آقا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا ایک پرندہ کے مسلمانوں ذرا دل کو کام کر سننا، آقا نے فرمایا تھا اے ام الفضل آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی فاطمہ کی گود میں ایک چاند سا بیٹا آئے گا جو سب سے پہلے میری گود میں ڈالا جائے گا۔ بس زندہ باد۔
دیکھیے صاحب، شہادت سننا ہے اگر تو بیدار ہو کر سنیے، جن کو نیند آ رہی ہو وہ آنکھوں پہ پانی مار لیجئے۔ کبھی کبھی موقع ملتا ہے محفلوں میں بیٹھنے کا، یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ موت برباد پتہ نہیں ہے کہ آج ہم لوگ ہیں، کل رہیں گے، ہم میں سے کون رہے گا کون جائے گا۔ اس لیے ذکر شہداء کرب و بلا میں بیٹھے ہیں تو ایمانداری سے بیٹھ کر شہادت سننے کی کوشش کیجئے۔ چند قیمتی باتیں، کیونکہ میں بھی تفصیل یہاں سے سنانے والا تو ہوں نہیں، میں جلدی جلدی کربلا اور پھر مابعد کربلا سنا کر کے اپنی گفتگو اپنے وقت میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے بہت ہی اطمینان سے بیٹھیے گا۔ میں یاد کر رہا تھا کہ جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت نے اتنا کہا، اے ام الفضل آپ کا خواب یہ ڈراؤنا نہیں ہے، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی فاطمہ کی گود میں ایک چاند سا بیٹا آئے گا جو سب سے پہلے آپ کی گود میں ڈالا جائے گا۔ المختصر یہ کہ کچھ دنوں کے بعد مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام الفضل کو بلایا اور بلا کر کے کہا، اے ام الفضل میں بحیثیت باپ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جا کر اس کا حال دریافت نہیں کر سکتا، اس کی خیریت معلوم نہیں کر سکتا، لہذا اے ام الفضل زچگی کا زمانہ آ گیا ہے، ولادت کا وقت قریب ہے، آپ جائیے فاطمہ کے گھر اور جا کر کے سیدہ فاطمہ سے پوچھ کر آئیے، ان کی حالت پتہ کیجئے، ان کی خیریت معلوم کر کے آئیے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، بارگاہ مصطفیٰ سے چلی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر، اور جیسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا کے در اقدس پہ حضرت ام الفضل پہنچتی ہیں تو کیا دیکھ رہی ہیں حضرت ام الفضل کہ سیدہ فاطمہ اپنے گھر کے اندر اپنی گود میں ایک چاند سا بیٹا لیے بیٹھی ہے۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ، اپنی گود میں ایک چاند سا بیٹا لیے بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام الفضل آگے بڑھی اور بڑھ کر کے کہا، اے ام الفضل نے کہا، اے فاطمہ اتنی بھی کیا جلدی تھی، میرے آنے کا انتظار کر لیا ہوتا، بچے کی ولادت بھی ہو گئی، تم نے ناپاکی کو بھی صاف کر دیا، تم نے گندگی بھی صاف کر دی۔ یہ کہتے کہتے حضرت ام الفضل ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے جسم پر جو کپڑے تھے اس کپڑے کو ٹٹولنا شروع کیا۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا، اے ام الفضل آپ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے اس سوال پر حضرت ام الفضل نے کہا تھا کہ سیدہ فاطمہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو کپڑا آپ پہنی ہے آپ نے کیا غضب کیا، آپ نے غسل بھی کر لیا، کپڑے بھی بدل لیے، ناپاکی بھی صاف کر لی، میرے آنے کا انتظار کر لیا ہوتا تو اے سنی غیور زندہ دل مسلمانوں سیدہ فاطمہ کا جواب سننا اور آقا امام پاک کی عظمت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ سیدہ فاطمہ سے جب حضرت ام الفضل نے اتنا کہا تھا، اے فاطمہ الزہرا میرے آنے کا انتظار کیا ہوتا، میں ناپاکی صاف کر دیتی، میں گندگی صاف کر دیتی، میں آپ کو غسل دلا دیتی، تو جانتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا، اے ام الفضل سنیے، اللہ تعالی نے میرے حسین کو تمام ناپاکیوں سے پاک پیدا فرمایا ہے، تمام ناپاکیوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے شہزادے آ رہے ہیں۔ ذرا یہاں پر تھوڑا سا خلاصہ کر دوں، ہمارے آپ کے یہاں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، جس جگہ پر بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ جگہ گندگیوں سے بھر جاتی ہے، وہ جگہ ناپاکیوں سے بھر جاتی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کیا فرما رہی ہیں کہ ام الفضل کس ناپاکی کی آپ بات کر رہی ہو، کس گندگی کی آپ بات کر
کر رہی ہو، اللہ نے میرے حسین کو تمام ناپاکیوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ جب اس روایت پر میری نظر گئی تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارا نور کا، میں لگا تو بادشاہ ہر سے پیارا نور کا، نور دل رونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے اہل نور تیرا۔ یہی امام پاک ہیں صاحب جن کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آقا امام کا بچپن، آقا امام کے بچپنے کا زمانہ ہے۔ حضرت امام حسین کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی مسجد نبوی میں، کبھی اپنے گھر میں، کبھی نانا کے کاندھے پر، کبھی پشتے انور پر، یہ زندگی امام پاک کی گزر رہی ہے۔ لیکن ذرا ذہن کو قریب کرنا صاحب کی توجہ چاہوں گا۔ ایک دن جمعہ کی نماز ہے، غور سے سننا صاحب تاکہ بات سمجھ آئے۔ جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز وہ نماز جس میں تمام صحابہ موجود ہیں، وہ نماز جس میں تمام صحابہ موجود ہیں۔ حضرت امام حسین کے گھر کا دروازہ ہی مسجد نبوی میں کھلا، مسجد نبوی میں کھلا کرتا۔ مصطفیٰ جان رحمت منبر پر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور سے سنیے گا تاکہ ذہن آپ کا قریب ہو جائے اور اس گفتگو کی کڑی سے کڑی آپ کا ذہن ملا کر سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ جمعہ کا دن ہے، نبیوں کے امام منبر پر تشریف فرما ہے، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ آقا دو جہاں کی نظر اپنے لاڈلے شہزادے آقا امام حسین پر پڑ گئی۔ وہ حسین جس حسین کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے کہا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر، وہ حسین بچپنے کا زمانہ ہے، لڑکھڑاتی ہوئی پاؤں سے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے۔ میرے سرکار نے جب دیکھا نا تو آقا دو جہاں فرماتے ہیں او میرے صحابہ، میرے شہزادے کے لیے ذرا راستہ ہموار کر دو۔ اللہ اکبر، آقا امام حسین ہے، منبر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی منبر کی طرف بڑھتے بڑھتے آقا دو جہاں کے شہزادے آقا امام پاک کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ جیسے ہی گرنے لگے نا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ منقطع کیا۔ جملے پر غور کیجئے گا، خطبہ منقطع کیا مطلب کیا؟ خطبہ بند کیا، خطبہ دینا چھوڑ دیا، منبر سے نیچے اترے اور غور کر آگے بڑھے، حسین پاک کو سنبھالا۔ اب ذرا ذہن کو قریب کرنا صاحب، حضرت ابو بکر کی نگاہ دیکھ رہی تھی، عمر فاروق کی نگاہ دیکھ رہی تھی، عثمان غنی کی نگاہ دیکھ رہی تھی، مولا علی کی نگاہ دیکھ رہی تھی، بلال حبشی کی نگاہ دیکھ رہی تھی، صہیب رومی کی نگاہ دیکھ رہی تھی، خالد بن ولید کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ شاید ان نگاہوں نے یہ سوال کیا ہو آقا جمعہ کا خطبہ ہے، وہ جمعہ کا خطبہ ہے جو کہ آپ نے کہا جمعہ کا خطبہ ہے جس کو آپ نے کہا آقا آپ نے کہ خطبہ واجب، اور اس خطبے کو چھوڑ کر آقا آپ شہزادے کو سنبھال رہے ہیں، حسین کو سنبھال رہے ہیں۔ اب ذرا ذہن کو قریب کرنا پیارے، ایمان کی کھیتی میں ایک جملے سے ہریالی پیدا ہو جائے گی۔ جیسے ہی میری نظر وہاں پڑتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے، نگاہوں سے سوال ہوا ہوگا آقا جمعہ کا خطبہ آپ نے کہا واجب ہے، لیکن شہزادہ حسین مسجد میں آ گیا ہے، گرنے لگا ہے، آقا آپ خطبہ چھوڑ کر کے حسین کو سنبھال رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟
ہے تو مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا ہوگا وہ میرے صحابہ کی جماعت آج میں مسجد نبوی میں اس حسین کو گرنے سے سنبھال رہا ہوں، یہی حسین کربلا میں میرے دین کو بکھرنے سے بچائے گا، یہی حسین کربلا میں میرے دین کو بکھرنے سے بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ امام پاک عمر بڑھتی گئی حتیٰ کہ عقائد و جہاں بھی ظاہری اعتبار سے پردہ فرما گئے، مولا علی بھی نہ رہے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی نہ رہی، آقا مولا علی بھی نہ رہے، حسن مجتبی بھی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، وہ 60 ہجری کا زمانہ ہے۔ ایک خط آیا گورنر مدینہ کے پاس، ایک خط، وہ خط کیا تھا ذرا ذہن کو قریب کر کے سنیے گا، تاریخ کے کچھ آئینے آپ کے سامنے میں صاف و شفاف ہو جائیں گے۔ حضرات ایک خط آیا گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کے نام، وہ خط یہ تھا، اے ولید بن عقبہ، میں یزید میرے والد محترم امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، میں تمہارا حاکم و گورنر ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر سے میری بیعت لے لو، اور اگر وہ بیعت کے لیے راضی نہ ہو تو ان پر سختی کرنا۔ ذہن کو قریب کریں صاحب، یہ 60 ہجری کا زمانہ ہے اور یہ ولید تخت نشی ہو گیا، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، تخت پر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد یہ پہلا فرمان جاری کیا تھا کہ حسین سے میری بیعت لے لو، عبداللہ ابن زبیر سے میری بیعت لے لو، عبداللہ ابن عباس سے میری بیعت لے لو، عبد الرحمن ابن ابو بکر سے میری بیعت لے لو۔ اللہ اکبر۔ عصر کے نماز کے بعد والی مدینہ نے مسجد نبوی کی طرف اپنے قاصد کو روانہ کیا کہ جاؤ، آقا امام مسجد میں ہوں گے، وہاں جا کر کے میرا پیغام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ عشاء کی نماز کے بعد گورنر مدینہ ولید بن عقبہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ ملاقات کا شرف عطا کریں۔ اللہ اکبر۔ قاصد آیا ہے، امام پاک کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچا دی، امام پاک فرماتے ہیں جاؤ کہہ دینا عشاء کی نماز کے بعد میں ملنے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ قاصد تو چلا گیا، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر آقا امام جانے کی تیاری کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر آ گئے، سلام عرض کیا، آقا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آقا امام پاک فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن زبیر، اس طرح سے قاصد آیا تھا، والی مدینہ ولید بن عقبہ نے مجھے یاد کیا ہے، اتنا سننا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں یا امام، رات کے سناٹے میں بلانے کا کوئی خاص مقصد ہے؟ رات کے سناٹے میں بلانے کا کوئی خاص مقصد ہے؟ آقا امام، اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو میں کون ہوں جو آپ کے ارادے کو ملتوی کرا دوں یا آپ کے ارادے کو ٹال دوں؟ آپ ضرور جائیے، لیکن مجھ حقیر سا مشورہ قبول کر کر جائیے۔ میرے امام فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن زبیر، بتائیے نا آپ کا مشورہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا تھا آقا امام کی بارگاہ میں، یا امام، رات کے سناٹے میں گورنر مدینہ نے یاد کیا ہے، اس کا مطلب کہ دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے، لہذا یا امام آپ اکیلے نہ جائیں، آپ اپنے ساتھ 10-20 مسلح نوجوان کو لے کر کے جائیں۔ آقا امام نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے مشورے کو قبول کیا، 10 ہتھیار سے لیس نوجوان کو لے کر کے گورنر مدینہ پہنچے ہیں، گورنر ہاؤس پہنچے
پہنچے ہیں اور گورنر ہاؤس کے دروازے پر 10 سپاہیوں کو کھڑا کیا، یہ تنبیہ کی، یہ بتایا اگر میری آواز اندر سے بلند ہو کر کے آنے لگے تو تم 10 بلا روک اندر آ جانا، ورنہ میرے واپس ہونے کا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر کے آقا امام گورنر ہاؤس کے اندر چلے گئے۔ اللہ اللہ ذہن کو قریب کرنا، شاید تاریخ میں آپ کا ذہن ادھر ادھر الجھ جائے حضرات، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کا ذہن حاضر رہے۔ بس آپ کے اوپر جو نیند کا خمار ہے اسے دور کر کے رکھیے تاکہ یہ تاریخ آپ کے سمجھ آئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے مشورے پر آقا امام گئے، 10 سپاہی باہر، میرے امام اندر، گورنر ہاؤس کے اندر والی مدینہ ولید بن عقبہ نے میرے امام کو دیکھا، سلام کیا، آقا نے سلام کا جواب دیا، اندر لے گیا، میرے امام کو تخت پہ بٹھایا، خود قدم پاک امام پاک میں بیٹھا اور بیٹھ کر کے ولید کی یزید کی جانب سے جو خط آیا تھا وہ والی مدینہ ولید بن عقبہ نے بارگاہ امام پاک میں وہ خط پیش کیا۔ امام پاک نے وہ خط لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ ہاشمی گھرانے کے شیر کے چہرے کا رنگ ایک آتا ایک جاتا، چہرے پر ایک رنگ آتا ایک جاتا، گویا کہ 4-5 سطر پڑھنے کے بعد میرے امام نے وہ خط واپس کیا اور کھڑے ہو کر چلنے لگے۔ کہہ دیا ولید بن عقبہ سے، اے ولید بن عقبہ، میں یزید کی بیعت قبول نہیں کر سکتا۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ میرے امام نے کہا تھا کہ میں حسین ہوں حسین، اور میں اکیلے میں بند کوٹھری میں یزید کی بیعت قبول نہیں کر سکتا، لہذا مجمع عام میں اعلان کرواؤ، پھر میرا سوال جو میرا جواب جو ہوگا وہ سب سنیں گے، تم بھی سننا۔ المختصر یوں کہ میرے امام نے خط دیا اور گورنر ہاؤس سے نکلنے لگے تو اسی کونے میں، اسی گورنر ہاؤس کے کونے میں ولید بن عقبہ سے پہلے جو مدینے کا گورنر رہ چکا تھا، موبائل جلا لیجئے اور خاموشی سے سنیے، مدینے کا نکل کر کے باہر آیا اور ولید بن عقبہ سے کہا، اے ولید بن عقبہ، حسین آ گئے ہیں گورنر ہاؤس میں، انہیں جانے نہ دینا۔ اے ولید بن عقبہ، حسین آ گئے ہیں قابو میں، اب انہیں باہر نہ جانے دینا۔ اے ولید بن عقبہ، یاد رکھنا اگر گورنر ہاؤس سے حسین باہر چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آنے والے ہیں۔ اللہ اللہ اتنا سننا تھا، میرے امام تو گیٹ تک پہنچ چکے تھے، لیکن ہاشمی کچار کے شیر نے میان سے تلوار کو نکال لیا، پلٹ کر کے مروان بن حکم کے سامنے میں میرے امام کے لیے میرے دل میں محبت اتنی ہے تو پھر سن لو، ایک ہاتھ پہ ساری دنیا کی دولتیں لا کر کے کوئی رکھ دے اور ایک ہاتھ پہ حسین پاک کی محبت رکھ دے اور پھر اس ولید بن عقبہ سے پوچھے، اے ولید بن عقبہ، تجھے دنیا کی دولت چاہیے یا حسین کی محبت چاہیے؟ تو والی مدینہ نے کہا تھا، اے مروان بن حکم، یہ ولید دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار دے گا اور حسین کی محبت کو سینے سے لگا لے گا۔ نعرہ بلند آواز سے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ شہید کربلا کون فیضان امام حسین علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یوں ہی نہیں کسی نے کہا تھا کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اب ذرا ذہن کو قریب کریں، ایک بار آپ بیداری کا ثبوت، ایک ہاتھ آقا امام حسن کے نام پر اور دوسرا ہاتھ آقا امام حسین کے نام پر بلند کیجئے اور آواز بلند بولے، یا حسین۔ آپ کی آواز بھی بلند ہونی چاہیے صاحب، کیونکہ شہادت سنانا بڑا آسان نہیں ہے۔
یہ علماء کا کرم ہے کہ یہاں بیٹھ کر مجھے نواز رہے ہیں داد و تحسین سے جو میں بول رہا ہوں، ورنہ حضرات یہ عام عنوان نہیں ہے، یہ ذکر شہدائے کربلا ہے، اور اس کو سننے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے اور سنانے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے۔ آپ بیدار ہیں تو بیداری کا ثبوت پیش کیجئے اور محبت سے بولیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ حضرات کربلا کا وہ منظر بہت قریب ہے، ذہن کو حاضر کر کے ذرا سنیں، آواز کھینچنے لگی ہے آپریٹر صاحب، ذرا کلیئر کیجئے اس کو، آواز کلیئر کیجئے، پہلے ٹھیک چل رہا تھا، آواز کلیئر کر دیجئے جاکہ میری آواز نہ کھینچے، چونکہ کل فری ہیں، اس کے بعد 4 دن مسلسل جلسہ پڑھنا ہے بحمدہ تعالی، اس لیے اگر آج ہی بیٹھ گئی تو اگلے جلسے کا کیا ہوگا۔ میرے ہاتھ میں چند باتیں آپ تک پہنچانے لگا ہوں، ذرا ذہن کو قریب کریں۔ میرے امام وہاں سے آ گئے، واپس لوٹ کر گھر آئے۔